موضوع الدرس سے اندر نہ ڈال دو بڑی آدمی ہے رہی موضوع الدرس فی بشریت الانبیاء والرسل علیہم الصلاۃ والتسلیم سورۃ الاعراف تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او عجبتم من جاءکم رجل منکم لینذرکم وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى إخبارا نوح عليه السلام أنه قال لقومه أو عجبتم الآية أي لا تعجبوا من هذا فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به ولعلكم ترحمون. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جو میری تکذیب کرتے ہو اب عجب تم یعنی اس بات پہ کیوں تعجب کرے ہو. لا تعجب تعجب نہ کرو. یہ کوئی تعجب والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی ایک انسان پہ جو تم میں سے ہے, تمہاری جنس میں سے ہے, انسان ہے, بشر ہے, اور بشر کو رسول بنا کے بھیجنا یہ تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا لطف ہے, اللہ کا احسان ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے. وَلِتَتَّقُوا نِقْمَةَ اللَّهِ اور تم بھی اللہ کے عذاب سے ڈرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ابھی یہ کون سی تعجب کی بات ہے, اور اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ انسان ہیں, چونکہ مقصود انسان کی ہدایت ہے. جب مقصود انسان کی ہدایت ہے یہ تو اللہ کا لطف ہے اور احسان ہے, کرم ہے کہ انہی کی جنس میں سے پیغمبر بھیجا جو ان سے باتیں کرے, ان کے دکھ سکھ سنے, ان کی تکالیف کو سمجھے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ رشتہ داریاں, بیٹھنا اٹھنا سب چیز ہو, پھر تعجب کرنا تو عجیب بات. ویسے نوح علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ بیان, یعنی نوح علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے راستے میں, اور اتنی طویل مدت کے 950 سال, الف سنۃ الا 50 عام. اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر طرح دعوت دی, لیلاً و نہارا, دن میں بھی رات میں بھی, کھل کے بھی چپکے سے بھی, لیکن کلما دعوتہم جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں تیری توحید کی یہ فوراً کان بند کر دیتے ہیں
اور اپنے چہروں پر بھی کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھے ہی نہیں، اور اسی طرح اپنے شرک پہ اور اپنے کبر پہ اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور میں نے ان سے کہا ہے کہ جو ہو گیا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ نے رب سے معافی مانگو، اللہ بخشنے والے۔ 70 سال اگر آدمی نے شرک میں گزارا، گناہوں میں گزارا، لیکن ایک دفعہ بھی اللہ کے دروازے پہ گر جائے اور توبہ کر دے تو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ حضور پاک نے فرمایا اللہ خوش ہوتے ہیں، للہ افرح بتوبۃ عبد، اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرما دے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ لگ گیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کرے گا۔ فاشہدوا انی قد غفرت لہ، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب بخشش کے لیے بلا رہے ہیں، دعوت ادعونی، مانگو مجھ سے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے یعنی ہر ممکن کوشش کی۔ ثم انی دعوتہم جہارا واسررت لہم اسرارا، اور اس کے باوجود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرا مولا اب میری دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ بچے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں ان کی نسل پیدا ہوگی وہ بھی اسی طرح کافر ہوں گے اور فاجر ہوں گے۔ تو بعض لوگوں نے جہالت سے یا اللہ عالم عناد سے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ انبیاء کو ماں کے رحم میں جو اولاد ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تو نص ہے نا کہ 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ 5 لا يعلمهن الا اللہ، یہ 5 مخصوص غیب ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی ملک، کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کے بارے میں بھی اللہ کو علم ہے کہ کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کتنے قطرات برسیں گے، اور نفع والی ہوگی یا نقصان والی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو مخلوق کی مادہ جنس کے ارحام میں ہے وہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہیں دیکھو جناب نوح علیہ السلام کو علم تھا نا کہ اللہ ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہوں گے، تو لہذا وہ تو خبر دے رہے ہیں۔ تو وہ اس باتوں سے اصول یہی ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا یہ بس متشابہات سے لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ 950 سال یعنی 9.5 صدیاں بیت گئیں اور جو بھی نسل پیدا ہوئی وہ کافر تھی، تو اسی انداز پہ نوح علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ اللہ آئندہ بھی تو ان کی اولاد ایسے ہی ہوگی جیسے یہ ہے۔ اس میں علم غیب کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کا دماغ بھٹک جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے پھر آدمی صحیح بات نہیں سمجھ سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو خبر دی اور حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ نوح علیہ السلام کشتی بناؤ میرے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں، اور اپنی وحی بھیج کے فرشتہ بھیج کے آپ کو سکھا بھی رہا ہوں کہ کیسے بنانی ہے۔ سب سے پہلے لکڑی کے کام کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور پہلی کشتی بنانے والے نوح علیہ السلام۔
آج دنیا کہاں پہنچ گئی، کتنی ترقی کر گئی، کتنی دنیا میں بحری جہاز بن گئے، لیکن سب کی شکل وہی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی، اور کوئی شکل نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے حکم دیا، نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹی، پھٹے تیار کیے گئے، جبریل علیہ السلام سمجھاتے رہے، آپ پھٹوں کو جوڑتے رہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ، اب کافروں کے بارے میں پھر مجھے کچھ نہ کہنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، انہیں غرق ہی ہونا ہے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ جب قوم گزرتی نا وہاں سے اور دیکھتی کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں یا کوئی چیز ایسی بنا رہے ہیں، تو وہ ہنستے اور مذاق کرتے، کہتے واہ بھائی واہ، نوح علیہ السلام ہم نے تو سنا تھا کہ کشتیاں پانی میں ہوتی ہیں، آپ خشکی پہ بنا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، اور ٹھٹھے اڑاتے اور مذاقیں اڑاتے۔ نوح علیہ السلام اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے کب پتہ لگے گا، کیسے پتہ لگے گا بھی طوفان کب آتا؟ اب علم غیب ہوتا اور علم ارحام ہوتا تو پوچھتے کہ جناب کب آئے گا، اور جب آئے گا تو مجھے کوئی نشانی بھی تو بتلا دیں تاکہ میں تو تیار ہو جاؤں نا پھر کشتی میں بیٹھنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فیہا من کل زوجین، کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، اب تنور میں تو آگ ہوتی ہے، یا تنور کو اتنا نیچے تو نہیں لگایا جاتا کہ نیچے سے پانی نکل آئے، تنور تو زمین پہ رکھے ہوتے ہیں نا، ان میں تو روٹی پکائی جاتی ہے، اور پانی اتنا ہو جائے کہ تنور سے بھی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آپ فوری طور پر ہر چیز کی جوڑے جو ہے لے کے کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ مرد عورت اسی طرح، جانور ہے، گائے ہے، اس کا ذکر ہے، انثیٰ ہے، بکری ہے، بکرا ہے، دمبی ہے، یعنی ہر چیز کی جوڑے، اور جب اس میں بیٹھ جاؤ تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں قوم ظالمین سے بچا لیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، پانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی پانی کا قطرہ آسمانوں سے نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے اتنا دروازہ کھلنا ہے، اتنا کھلنا ہے، اتنا کھلنا ہے۔ کہتے ہیں صرف وہ نوح علیہ السلام والے طوفان والے دن جو ہے نا جی، وہ پانی کے اس محبس پہ فرشتے بھی کنٹرول نہیں کر سکے، پانی نکل گیا۔ اللہ نے آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیے، اور وہاں سے شدت کا پانی برسا، اور اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنے چشمے اور اپنا پانی جو ہے نکالو باہر۔ فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، پوری زمین گویا کہ چشمہ بن گئی، آسمانی اور زمینی پانی مل کے ایک ہو گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے تو اللہ کے حکم سے یہ کہا، قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب بیٹھے تو کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے چلو، اللہ کے نام سے ہر چیز چلتی ہے،
اس لیے حکم ہے کہ اگر جہاز میں کشتی میں سوار ہوں تو یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور اسی طرح الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور اسی طرح آیات میں سبحان الذی سخر لنا ھذا، وہ ذات بلند ہے، پاک ہے، جس نے ان کو ہمارے تابع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسخر کرتے ہیں، وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، ہم نے دیکھو کیسے کشتیاں تمہارے تابع کر دیں، اللہ کے حکم سے وہ دریاؤں میں چل رہی ہیں۔ اب دریاؤں کو چلانے والا، ان پہ کشتیوں کو تیرانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اب جناب جب کشتی چل رہی تھی نا تو قرآن نے باقاعدہ پورا منظر بھی ہے، وہی تجری بہم، اب ان کو لے کے جائے، اور ایسی موجیں ہیں جیسے پہاڑوں، وتجری بہم فی موج کالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، حضرت نوح کا ایک بیٹا کھلا کافر تھا، وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہے اونچی جگہ پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آخر باپ ہیں، چاہے بیٹا کافر ہو اولاد جیسی ہو، والدین کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش۔ ایک ہمارے حاجی قاسم ہوتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، بہت ہی مخلص خادم تھا والد صاحب کا۔ اس زمانے میں تو کیا تھا، یہ گھوڑیوں پہ سواری ہوتی تھی، یہ سائیکل پہ۔ تو اس نے ایک دن پوچھا کہ حضرت اولاد کے لیے والدین کتنے مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا حاجی قاسم، قرآن میں تم نے نہیں سنا ہے درس میں کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن اولاد کے فراق میں رو رہا ہے، وَأَسَفَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، وہ غم کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ایک فکر ہے، کھا رہا ہے کہ یوسف 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 کہاں۔ تو اگر پیغمبر اس غم میں اپنی آنکھیں دے بیٹھتے ہیں تو اور کسی کی کیا طاقت ہے؟ اولاد تو اولاد ہے، بچے تو جانوروں کو بھی پیارے ہوتے ہیں، بچے تو سانپوں کو بھی پیارے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تو انسان بے غیرت ہو گئے کہ ان کی بیوی ان کے سامنے جو ہے اٹکھیلیاں کرتی ہے، ان کی بیوی ان کے سامنے غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی ہے، ڈانس کرتی ہے، خاوند دیکھ رہے ہیں۔ سانپوں میں بھی اتنی غیرت ہے کہ اگر دو میں سے کسی کو، ایک کو آپ نے مار دیا ہے نا، دوسرا آپ سے انتقام لے گا۔ اگر آپ نے ایک سانپ کو مارا ہے نا، مثلا نر کو مار دیا تو مادہ انتقام لے گی، مادہ کو مار دیا تو نر انتقام، اور وہ انتقام ایسا نہیں ہے کہ دن دو دن، سال ہر سال گزر جائیں، لیکن اللہ نے اس سانپ کو ایسی حس دی ہے کہ وہ ایک دفعہ جو نظر، جو تصویر آنکھوں میں بٹھا لیتا ہے اور جو انسانی بو کو سمیٹ لیتا ہے، سالوں کے بعد بھی پہچان لیتا ہے یہی ہے ہمارا قاتل۔ اس لیے لوگ بڑے ڈرتے ہیں کہ اگر ایک سانپ مر جائے بھئی دوسرے کو تلاش کرو ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ کئی مدتوں کے بعد سانپ نے حملہ کیا۔ اونٹ ہے، جانور ہے، اور یعنی ایسا عجیب سا محمل سا جانور ہے
لیکن اس کو بھی اگر آپ نے مارا ہے نا، وہ بھی اپنے اندر بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، 7 سال کے بعد بھی آپ نظر آئیں گے تو آپ کی کھوپڑی میں سر ڈالے گا، آپ نے اور کھوپڑی توڑ دے گا۔ یعنی جانوروں میں بھی غیرت ہے اور پرندوں میں بھی غیرت ہے، سانپوں میں بھی غیرت ہے، لیکن انسان دیکھو جو احسن المخلوقات ہے، جو سب سے افضل مخلوقات ہے، جو سب سے اعلیٰ مخلوقات ہے، اس کے بے غیرت۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انسان بنے تو آسمانوں میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر گر جائے تو جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام پکار رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کی جماعت میں نہ رہ جا، چونکہ آج وہ مومن ہے جو میرے ساتھ ہے، جو باہر ہے وہ کافر ہے۔ لیکن بیٹے کے دماغ میں اکڑ ہے۔ آج دیکھا نہیں، ماں باپ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تم نے حرکتیں نہ چھوڑی، گھر ہو گیا، مجھے کیا پرواہ ہے، گھر سے نکال دو گے، کیا کرو گے میرا گھر سے نکال، آنکھیں دکھاتا ہے۔ لیکن جب وقت کے تھپیڑے لگتے ہیں نا جی، پھر یاد آتا ہے، ہائے والدین ٹھیک ہے، ہائے میں نے اپنی زندگی برباد کر۔ لیکن اب کیا فائدہ ہوگا کہ اگر تم بعد میں پچھتاتے رہے، جب والدین بھی فوت ہو گئے، وہ قبروں میں چلے گئے تیرے غم میں۔ اس نے بھی کہا کہ ابا جان آپ کیوں مجھے ڈراتے ہیں؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں؟ یہ دیکھو کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا پانی آئے گا، 1 میٹر 2 میٹر 3، میں تو 200 میٹر اوپر کھڑا ہوں۔ نوح علیہ السلام پھر بھی سمجھا رہے ہیں، بیٹا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اللہ نے حکم دیا دریا کو، دریا بھی اسی کے، ہوائیں بھی اسی کی، زمینیں بھی اسی کی، وہ جس کو چاہیں جب چاہیں حکم دے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تیرے پشت پہ کھڑے ہو کے نوح کا بیٹا میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک موج اٹھی اور پھر اس کو بھی غرق کر دیا۔ لیکن یاد رکھو یہ حال بینہم الموج، نوح اور بیٹے کے درمیان میں موج اٹھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھے، درمیان میں موج آ گئی۔ اللہ اکبر، کیوں؟ آخر بیٹا ہے، اولاد ہے نا۔ اسی لیے حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نکالا ہے اپنی کتاب میں، کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ جہنم سے بچا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فرشتے جب جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو عرض کریں گے کہ مولا
آپ کا تو وعدہ تھا کہ یوم لا یخذ اللہ النبی، میں کسی نبی کو رسوا نہیں کروں گا قیامت والے دن۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے؟ ایو خزی ابعد، اس سے بڑی اور کیا شرمندگی ہے؟ اللہ حکم دیں گے ابراہیم اب دیکھو، دیکھیں گے تو وہ ایک بدنما جانور کی شکل میں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اے ابراہیم میرے فیصلے نہیں بدلتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کافروں کے لیے ہر حال میں جہنم ہے، لیکن ہم نے اس کی شکل بدل دی ہے، کوئی پہچانے گا نہیں کہ کون ہے، تاکہ آپ کو رسوائی سے بچا لیں۔ لیکن اس نے جہنم میں جانا ہے، ماواہم النار، مشرک اور کافر کو کبھی جہنم سے نجات نہیں مل سکتی، اس نے ہر حال میں جہنم میں جانا۔ حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک پہ جنت حرام کر دی۔ اب نوح علیہ السلام نے دیکھا وہ تو اب کشتی چل پڑی چلتی چلتی جس زمینوں کو اللہ نے حکم دیا تھا پانی نکالنے کا، آسمانوں کو برسانے کا، اسی رب نے حکم دیا یا ارض ابلعی ماءک وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، زمین اپنا پانی پی جاؤ۔ آسمانوں نے برسنا چھوڑ دیا، زمین نے پانی پینا شروع کیا، بالکل صاف ہو گئی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اب جودی پہاڑ کے کنارے لگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جودی یہی پہاڑ ہے، ہمالیہ جسے کہتے ہیں انڈیا میں، یہ نہیں ہے بات، جودی تو عرب کا پہاڑ ہے، وہ تو جانب عراق میں ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کو پکارا، نادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، دعا کرو اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، کسی کو اولاد کا داغ نہ دے، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد صالح دے، اور ہے تو اللہ ان کو صالح بنائے، ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، والدین کی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اور یاد رکھیں اس دنیا میں ظاہری بھی اور باطنی بھی، دینی بھی اور دنیاوی بھی، عزت اسی کو ملی ہے جس نے والدین کی فرما برداری کی۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے نا، اولاد چاہے کتنے مرتبے پہ پہنچ جائے، آخر انجام جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے پھر پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا رب میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ مجھے اور میرے اہل کو بچا لیں گے، یہ میرے اہل سے ہے، ڈوب گیا۔ اللہ فرمائیں گے یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ اب آپ کے حال میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں، عقیدہ اچھا نہیں، عقیدہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہو۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ فَلَا تَسْأَلْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، آپ تو کہتے ہیں ان کو ارحام کا علم تھا، اللہ فرماتا ہے آئندہ خبردار سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ سورۃ نوح ہے باقی، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور یہاں بھی اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ بے وقوف ہو، کیا تعجب ہے تمہیں کہ اللہ نے انسان کو نبی کیوں بنایا، اللہ نے انسان کو وحی کیوں دیا ہے، اللہ نے انسان کو اپنا رسول کیوں بنایا، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پہ رحمت کرے۔ لیکن قومیں جو تھیں وہ کفر پہ اڑی ہوئی تھیں۔ فَكَذَّبُوهُ وَاعْتَمَادَوْا عَلَىٰ تَكْذِيبِهِ وَمُخَالِفَتِهِ وَمَا آمَنَ مَعَهُ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرٍ۔ لیکن قوم نے تکذیب کی، سرکشی میں اڑی رہی، مخالفت پہ جمی رہی، آپ کے ساتھ نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے سے بندے، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ بھی فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں بھی فرماتے ہیں وَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے دوسرے انہی کو نجات دی نا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اور کشتی میں تھے۔ السفینۃ کما قال فانجیناہ واصحاب السفینہ، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والوں کو بھی نجات دی۔ لیکن یاد رکھیں پورے قرآن میں پڑھ جائیں کہ جب عذاب آتا ہے اللہ پیغمبر کو بھی اور جو پیغمبر کے ساتھ ہیں اللہ ان کو بچا لیتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ علماء نے بڑا عجیب یہاں نکتہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ نوح کی کشتی میں آ جائیں تو ان کو تو نجات مل جائے اور جو محمد کے روضے میں کٹھے دفن ہوں ان کو نجات نہیں ملے گی۔ میں کہا کتنا بڑا ظلم ہے کہ ابو بکر عمر پہ نعوذ باللہ تان کی جائے، وہ تو کشتی میں سوار ہیں، یہ تو مزار میں ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا قرب کوئی ہو سکتا ہے کہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضور کے دائیں بائیں، اور قبر میں بھی ساتھ ہیں اور پھر حشر میں بھی ساتھ ہیں، قیامت میں بھی تو اکٹھے اٹھیں گے نا۔ ہاں قضا نباس، اس طرح ہم کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ہوں گے اور ابو بکر اور عمر، ان کے بارے میں شک کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان پہ تبرہ کرنا، ان کو کافر کہنا، اس سے بڑی کفر کی دلیل اور کیا ہے؟ جو ان کو کافر کہتے ہیں اس کے کفر میں تو شک ہی نہیں ہے۔ یہ جو علماء احتیاط کرتے ہیں نا کہ مطلق کافر شیعہ کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ شیعہ کی قسمیں ہیں بڑی۔ بعض شیعہ صرف یعنی فضیلت علی کے قائل ہیں، وہ کسی اور چیز کے جھگڑا نہیں ہے ان کا، اور بعض جو ہیں وہ اصحاب رسول کے تبرہ نہیں کرتے، کافر نہیں کہتے، کہ ان کے خلاف کچھ نہیں کہتے، صرف حضرت علی اور اہل بیت کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے علماء احتیاط کرتے ہیں، ورنہ جو ابو بکر کا منکر ہے اس میں تو کسی کی احتیاط نہیں، وہ تو پوری امت محمد مصطفیٰ متفق ہے اس کے کفر پہ، کیونکہ وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، واہ میرا مولا، ابو بکر نے غار میں دوستی نبھائی، محمد مصطفیٰ نے بازار میں دوستی۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ کرے، اور اللہ حضور کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پہ شراباً طہورا بھی نصیب فرمائیں، حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں۔ مسلمانوں کوئی مشکل نہیں، میرا مدنی تو رحمت للعالمین ہے، اس نے تو اپنی امت کو چھڑانے کے لیے کتنا آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ جب اذان ہو جائے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ حضور نے فرمایا تم اللہ سے میرے لیے وہ مقام وسیلہ طلب کرنا، میں تمہاری شفاعت کروں۔ کتنی آسان سی بات ہے کہ بس اذان کے بعد یہ دعا مانگ لو، حضور کی شفاعت کے حقدار ہو جاؤ۔
اس سے بڑا آسان کوئی نسخہ ہے دنیا میں؟ بس اصل میں اللہ بخشنا جو چاہتے ہیں نا جی، جب مالک بخشنا چاہتا ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت، بس بہانے کی دیر ہوتی ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ طوائف ہے، ساری زندگی زراع کرتی رہی، آگے آئی پیاس لگی، اپنے جوتے سے اپنا دوپٹہ باندھ کے کنویں سے پانی نکالا، فالکلب یلحس علی طرفہ، دیکھا تو دوسرے کنارے پہ کتا تڑپ رہا ہے پیاس سے، خود نہیں پیا، اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا، جاؤ میں نے تم پہ رحم۔ دعا کریں اللہ ہم پر بھی رحم فرما دے۔ ہم گندے ہیں لیکن تیرے بندے تو ہیں، ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، ہر حال میں گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، مجسم گناہ بن گئے ہیں۔ اب تو ہمارے سر سے پاؤں تک کوئی جگہ خالی نہیں گناہ کی، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اگر ساری کائنات کو بھی بخش دینا تو آپ کی رحمت میں کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اب جناب حضرت نوح علیہ السلام نے بھی معافی مانگی، اللہ تعالی نے معافی عطا فرما دی، اور یہ ہے کہ قوم اسی طرح اڑی رہی، صرف ان کو ہم نے نجات دی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اور یہ بھی بتاتے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یہاں سے عذاب قبر اور عذاب برزخ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو اپنے گناہوں کی سزا ملی، ہم نے تو ان پر زیادتی نہیں کی ہے۔ جب غرق کیے گئے تو فوراً آگ میں داخل ہو گئے، بظاہر تو غرق ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد فوراً عذاب شروع ہو گیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اللہ کے سوا اب کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتی ہیں إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ تھے ہی اندھے تھے حق سے، ویسے تو بڑی بڑی آنکھیں نہیں، یعنی عن الحق لا یبصرونہ ولا یہتدون لہ، حق نہیں دیکھتے تھے، حق کا راستہ نہیں پکڑتے تھے۔ فبین تعالی فی ہذہ القصۃ انہ انتقم لاولیائہ من اعدائہ، اس قصے سے اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا اللہ اپنے اولیاء کا بدلہ ان کے دشمنوں سے خود لیتے ہیں۔ من آزالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے دوستوں کو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اللہ فرماتے ہیں پھر میرے ساتھ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے دشمنوں کو کیسے غرق کیا۔ وَأَنْجَى رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَكَ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے حضرت نوح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی اور آپ کے دشمنوں کو اور کافروں کو ہلاک و برباد کیا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور طریقہ ہے دنیا آخرت میں۔ ان العاقبۃ فیہا للمتقین، کہ انجام کار کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کی ہوتی ہے۔ والظفر والغلب لهم كما اهلك قوم نوح بالغرق، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے مومنین کو، متقین کو غلبہ دیتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، جس کا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی قوم کو غرق کیا اور نوح علیہ السلام کو نجات دی۔ وَأَصْحَابُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ مَالِكًا زَيْدُ بْنِ أَسْلَمَ كَانَ قَوْمُ نُوحٍ قَدْ ذَاقَ بِهِمُ السَّهْلُ الْجَبَلَ، کہ ایسا عذاب آیا کہ اب ان کے لیے کوئی پہاڑ، کوئی گلی بھی نہیں بچی کہ جس سے وہ نجات پا سکتے۔
وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم ما عذب اللہ قوم نوح الا ولزم بہم. زمین بھری پڑی تھی ان کے غرق ہونے کے بعد. ولیس بقاتا من الارض الا ولها ملک مالک وحائز. وقال ابن وهب بلغني عن ابن عباس انه نجا مع نوح في السفينة 80 رجلا احدهم جرهم وكان لسانه عربيا. یہ بھی آیا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے تقریباً 80 آدمی تھے جن کو نجات ملی. ان میں وہ جرہم بھی تھا جو عربی بولتا تھا. یہ قبیلہ جرہم جو ہے نا یہ زمزم کے پاس آگے سب سے پہلے آباد ہوا تھا نا, یہی قبیلہ تھا اس کے. یہ جرہم ان کا بڑا تھا. رواہ ابن ابی حاتم ورواہ متصلا من وجہ آخر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما واللہ اعلم.